बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक बड़े मुकदमे का फ़ैसला महफ़ूज़ कर लिया गया है। इस मुकदमे के फ़ैसले के अनाउंसमेंट से चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब के जो सियासी मामलात हैं, वो आर होंगे या फिर पार होंगे, ये तो नाज़रीन तभी पता चलेगा जब ये महफ़ूज़ किया गया फ़ैसला अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा था क्या, और ये मुकदमे का जो फ़ैसला है वो कहाँ पे महफूज हुआ, किसने इस केस का फ़ैसला महफूज किया है। तो ये डिटेल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस बड़ी ख़बर की डिटेल में जाने से पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी 5 बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली जो ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, और इस ख़बर का ताल्लुक़ इमरान ख़ान साहब से है। इस ख़बर का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और इस ख़बर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिंक है। मामला नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान ख़ान को, फवाद चौधरी को और असद उमर को जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकाज़ नोटिस जारी किए गए थे, इस कार्रवाई को, यानी इलेक्शन कमीशन में जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई थी, इसे मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई पे दरख्वास्त दायर की गई। लेकिन इन तीनों हाई कोर्ट्स में होने वाली कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, और जो दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से अदालत उज़्मा में दायर की गई थी, उसमें इस्तदा ये की गई थी कि ये जो तीनों हाई कोर्ट्स में एक ही मैटर जो है वो तहरीक के इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई कि इस मामले को एक ही हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। इन तीनों केसेस को कंसोलिडेट करके, यानी यकजा करके किसी एक हाई कोर्ट में क्लब कर दिया जाए, और वो हाई कोर्ट इस केस का फ़ैसला करे। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त थी, इसे 15 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और इस केस की समाअत के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया है, उसके सरबराह होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल, और उनके साथ बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अत्थर मिनल्ला को शामिल किया गया है। दूसरी जो खबर है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती, जिनकी एक दिल खराश मुबैना किस्म की वीडियो सामने आई। इस मामले पे आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में इस कमेटी का बड़ा अहम इजलास हुआ है, और इस कमेटी में आज डीजी एफआईए जो हैं मोहसन बट को तलब किया गया था। मोहसन बट डीजी एफआईए आज इस कमेटी के सामने पेश हुए, और कमेटी के सामने डीजी एफआईए ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ ये है, डीजी एफआईए मोहसन बट का कमेटी को ये बताना था कि जो मुबैना आज़म सवाती साहब की नाजेबा वीडियो सामने आई है, वो दो वीडियो को मिक्स करके जोड़ के बनाई गई है, और उसमें डीजीएफआईए ने कमेटी को ये बताया कि उसमें एक वीडियो जो है वो इंडियन है, यानी भारत की एक वीडियो है, जिसे इस आज़म सवाती की नाजेबा वीडियो में शामिल किया गया है। तो एक तो आज़म सवाती साहब की नाजेबा वीडियो से मुतल्लिक आज सेनेट की स्पेशल कमेटी में इस बात का इंकशाफ हुआ है। तीसरी जो नाज़रीन ख़बर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम हमीद ख़ान रोकड़ी, जो कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मौजूद थे, और उस प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान ख़ान साहब जो डीजीसी जनरल फैसल नसीब पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये इल्ज़ामात अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने उस प्रोग्राम में, हामिद मीर के प्रोग्राम में, इस बात का इंकशाफ किया कि वो इमरान ख़ान की इजाज़त से 3 मरतबा डीजीसी जनरल फैसल नसीर से मिले, और जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डीजीसी के साथ, उस पर उन्होंने मामलात को सुलझाने की कोशिश की। जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से
جو خرم حمید خان روکڑی صاحب تھے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ بندہ ہے کون، اسے تو پاکستان تحریک انصاف یعنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی مکمل طور پہ خرم حمید خان روکڑی سے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ چلیں اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آج جو ضلعی صدر ہیں میاں والی پی ٹی آئی کے، ان کی جانب سے پہلے شوکاز نوٹس خرم حمید خان روکڑی کو جاری کیا گیا تھا، اور اس شوکاز نوٹس کے بعد آج جو بنیادی رکنیت تھی خرم حمید خان روکڑی کی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی بنیادی رکنیت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں ایک جو تضاد نظر آ رہا ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خرم حمید خان روکڑی سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ کون بندہ ہے جسے حامد میر نے اپنے پروگرام پہ بٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل میٹرز کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ ایسے انکشافات کر رہے تھے، اور وہ بندہ انکشاف کر رہا تھا جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اگر تعلق نہیں تھا تو پھر اس شخص کو شوکاز نوٹس کیوں جاری کیا گیا، اور اگر تعلق نہیں تھا تو پھر اس شخص کی خرم حمید خان روکڑی کی بنیادی رکنیت، اگر وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں تھے تو پھر بنیادی رکنیت منسوخ کرنے کا، ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن آج پاکستان تحریک انصاف نے کیسے جاری کیا؟ یعنی خبر یہ ہے کہ پہلے اس شخص سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا، اور پھر انہیں شوکاز نوٹس اور ان کی بنیادی رکنیت کو ختم کر کے ایک طریقے سے خرم حمید خان روکڑی کی جو وابستگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کا جو ہے وہ اعتراف بھی کر لیا گیا۔ اگلی خبر بھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے متعلق ہے، اور خبر یہ ہے کہ آج زمان پارک میں غیر معمولی ہلچل ہوئی ہے، کل بھی ہوئی تھی۔ خان صاحب کی جو سیکیورٹی تھی اس کو بڑھا دیا گیا تھا، اضافی نفری پولیس کی وہاں پہ تعینات کی گئی تھی، اور جو زمان پارک جانے والے راستے ہیں وہاں پہ متعلقہ غیر متعلقہ جو ٹریفک ہے اس کا داخلہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور وہاں پہ نئے سیکیورٹی کے آلات بھی نصب کیے گئے تھے۔ لیکن آج خیبر پختونخوا کے کمانڈوز کا 15 رکنی دستہ بھی زمان پارک پہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو اس ڈیولپمنٹ کو بھی ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس پہ جو ہے وہ اتنا ریلائی نہیں کیا جا رہا، اور کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور خیبر پختونخوا سے سیکیورٹی کو لا کے جو ہے وہ زمان خان کے پارک کی جو سیکیورٹی ہے، جو خان صاحب کا گھر ہے، وہ سیکیورٹی ان سیکیورٹی اہلکاروں کے جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے۔ اگلی خبر تحریک انصاف سے متعلق ہے، لاہور ہائی کورٹ سے بڑی اہم خبر ہے، اور یہ خبر جڑی ہے تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی۔ آج ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں جو استدعا کی گئی کہ پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کا حکم جاری کیا جائے، حکم امتناع جاری کیا جائے، تو اس استدعا کو تو عدالت کی جانب سے رد کر دیا گیا ہے، مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن جو اس کیس کی سماعت ہے اس میں آئندہ کی جو تاریخ 14 نومبر کی مقرر کی گئی ہے، 14 نومبر کے لیے وزارت داخلہ، سیکٹری داخلہ، چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو نوٹس کر دیا گیا، اور ساتھ میں عدالت کا یہ کہنا ہے کہ حکم امتناع جو عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف مانگا گیا ہے وہ تمام فریقین کو سننے کے بعد جو ہے یہ حکم امتناع جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ تو یہ ناظرین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جڑی 5 اہم خبروں کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کس مقدمے کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ دراصل تھا کیا۔ ناظرین چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، ان کا ایک نیریٹو ہے، ان کا ایک پرنسپل سٹانس بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں جو بڑی تعیناتی ہونی ہے، یعنی آرمی چیف کی جو 29 نومبر سے پہلے تعیناتی ہونی ہے، اس تعیناتی کو کرنے کا موجودہ حکمرانوں کے پاس، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آج تو خان صاحب نے اس تعیناتی کے معاملے پہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس تعیناتی کے معاملے پہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں جو کہ کنوکٹڈ ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں مفرور بھی قرار دیا گیا ہے، تو یہ تعیناتی موجودہ جو کرپٹ حکمران ٹولہ ہے یہ تقرری کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ خان صاحب کا ایک اصولی، آپ اسے سٹانس بھی کہہ سکتے ہیں، خان صاحب کا اسے بیانیہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین ہوا یہ ہے کہ یہ تو خان صاحب کا مقدمہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے،
موجودہ وزیر اعظم کو یہ تعیناتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور وہ 6 ماہ تک اپنے عہدے پہ موجود رہیں اور مارچ اپریل میں انتخابات کروا دیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ ہم حکومت میں آئیں گے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی وزیر اعظم بنے وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کرے۔ اب یہ خان صاحب کا مقدمہ ہے، لیکن دوسری جانب جو حکمران کا مقدمہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، ان کا یہ کہنا ہے، حکمران اتحاد کا یہ موقف ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا ہے، وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے، وفاقی کابینہ کا یہ موقف ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کرنا موجودہ حکومت کا اور وزیر اعظم شہباز شریف کا قانونی اور آئینی اختیار ہے، اور یہ فیصلہ موجودہ حکومت ہی کرے گی کہ آئندہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، ایکسٹینشن دینی ہے، نئے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے، یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ تو یہ دو کیسز ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کے خلاف حکمران اتحاد کا کیس ہے، اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے بھائی نواز شریف کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان دونوں ملاقاتوں میں آرمی چیف کی تقرری سے متعلق جو مشاورت ہے کہ کسے آرمی چیف لگانا ہے اور کسے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یا دوسرا جو ایک 4 اسٹار جنرل کی تعیناتی ہوتی ہے، تو یہ دونوں عہدوں کے اوپر جو تقرری ہے اس پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے کہ کون کس عہدے پہ تعینات کیا جائے گا۔ خاص طور پہ جو فوکس ہوتا ہے وہ تو آرمی چیف کے نام کے اوپر ہوتا ہے، تو اس پہ مشاورت مکمل کر لی گئی ہے، لیکن فیصلہ محفوظ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ جب تک وقت تعیناتی کا قریب نہیں آ جاتا، یعنی نومبر کی 27 28 نومبر یا 26 نومبر کی تاریخ قریب نہیں آ جاتی، تب تک ان ناموں کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، تب تک ان ناموں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، یعنی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور وہ نام ہے کیا اس حوالے سے تبھی پتہ چلے گا جب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جی ایچ کیو سے بذریعہ وزارت دفاع جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو سینیٹری میں آتے ہیں ان کے نام منگوائے جائیں گے، اور ان ناموں میں سے یعنی جو سمری آئے گی، جو پینل آئے گا، ان میں سے جن لوگوں کا انتخاب کریں گے، تو جو نام سامنے آئیں گے تو تبھی اس محفوظ کیے گئے فیصلے کا پتہ چل پائے گا کہ حکومت جو ہے وہ کس کو آرمی چیف لگانے جا رہی ہے اور کسے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔